نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور 132 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آنکھ اٹھا کر بھی تم نہ دیکھو إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس کی طرف جو ساز و سامان ہم نے دیا ہے ازواج منہم، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو زہرۃ الحیات الدنیا، زہرۃ الحیات الدنیا جو دنیاوی زندگی کی شان و شوکت ہے، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس سے ان کی آزمائش کریں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں، آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی بھلائی تقوی سے ہی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو تبلیغ کرتے تو ان کے مختلف اعتراضات ہوتے اور وہ طرح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، دین کا مذاق اڑاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، قرآن کی جو آیات تھیں، ان کا وہ مذاق اڑاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ رنجیدہ ہوتے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، ان کی باتوں پر صبر کیجئے، اور اس کے ساتھ دوسرا عمل آپ یہ کیجئے کہ آپ پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں آپ ان کی پابندی کیجئے. آج کی آیات میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا، بہت تنگی میں مسلمان تھے، اور ان کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کے پاس بہت مال و اسباب اور ہر طرح کی عیش و عشرت میں وہ تھے، آرام میں تھے. اس کے مقابلے میں مسلمانوں پر بڑی تنگی.
اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سمجھائی ہے یہ بات، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان لوگوں کو جو کچھ دنیا کی زندگی میں مال و اسباب دیا گیا ہے آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ نہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تنگی میں ہیں، ہم دین پر بھی چلتے ہیں اس کے باوجود ہم تنگی میں ہیں، اور وہ نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، یہ جو شان و شوکت ان کو مال و اسباب ان کو جو دنیا کی زندگی میں دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ وہ اس آزمائش میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو بھی عطا فرماتے ان کے پاس جو بھی آتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی جمع کر کے نہ رکھتے تھے، جبکہ یہ لوگ ان کے پاس مال و اسباب کے انبار جمع کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ہم نے اس لیے ان کو دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ اس مال و اسباب کے حصول کے بعد ملنے کے بعد ان کا رویہ کیا ہے، کیا یہ اللہ کی نافرمانی میں لگے رہیں گے یا اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آئیں گے۔ یہ آزمائش ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں شان و شوکت ملے اور راحت و آرام ملے، لنفتنہم فیہ، اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ان کو سب کچھ مل جائے گا یہاں پہ جس کو وہ ارادہ کرے انہیں یہاں پہ مل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، انہیں یہاں پہ سب کچھ دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف جہنم کی آگ ہوگی، اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر کچھ ملتا ہے تو یہ آزمائش کے لیے ملتا ہے، اگر یہاں پہ کچھ مال و اسباب اللہ رب العزت دیتے ہیں یہ تو پوری زندگی آزمائش ہے، دنیا کی پوری زندگی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا نظام تو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے آزمائیں لوگوں کو، تو یہ آزمائش ہے دنیا کی زندگی، اس کا مال و اسباب، اس کی رونقیں، اس کی آسائشیں، سب کے سب آزمائش ہیں۔ اور فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور بہترین چیز وہ ہے جس کا تیرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے، یہاں پہ میری مان کے چلو گے تو آخرت میں تمہیں تمہاری مرضی کا ملے گا، آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بات کا اور حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خود بھی نماز ادا کریں اور اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مشکل پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے
اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پہ لگا دیتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تمام انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی مشکل پیش آتی تو وہ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بات ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ جو ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بنی آدم، اگر تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو گے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو گے، تو میں تمہاری تمام تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات سب کے سب میں ختم کر دوں گا اور تمہیں فراوانی دوں گا، مال کی بھی، رزق کی بھی فراوانی دوں گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری تمام مشکلات کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا اور ہر وقت تم مشکل میں رہو گے اور فقر و فاقہ اور مال کی کمی کی فکر کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں، نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دیں۔ لا نسألک رزقا، اس لیے کہ رزق ہم آپ سے نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ یہ رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے آپ کو ہماری عبادت کے لیے فارغ کرو گے تو جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پورا کریں گے، رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انجام کے اعتبار سے تقوی میں بھلائی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اسی کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق